یہ ہم ہی ہیں کہ جنازے بھی اٹھاتے ہیں، پھر اپنے کارکنوں کو صبر کی اور ضبط کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ یہ ہم ہی ہیں، جنازے بھی اٹھاتے ہیں اور ملک میں امن کے قیام کی بات بھی کرتے ہیں۔ اس ملک میں وہ بھی لوگ ہیں جنہوں نے ایک ایک میت کے اوپر شہروں کو، سرکاری املاک کو، بڑے بڑے دفاتر کو نظر آتش کیا، ملک کو تباہ کیا، ملک کے خلاف نعرے لگائے، پاکستان کو مرد آباد کہا، پاکستانی پرچم کو نظر آتش کیا۔ یہ ہم ہیں، ظلم و جبر سہ کر کے کبھی ہم ملک کے خلاف بات نہیں کرتے، کبھی ہم ملک کی توہین نہیں کرتے۔ مجبوری یہ ہے، یہ ملک ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے بنایا ہوا ہے، مگر میں کہنا چاہوں گا کب تک یہ لاشیں گرتی رہیں گی، کب تک اس ملک میں اہل سنت کا خون بہتا رہے گا، کب تک یہ ظلم و جبر جاری رہے گا، اور کب قاتلوں کو انجام تک پہنچایا جائے گا، کب تک قاتل دن دناتے ہوئے پھرتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ نہیں رکے گا تو پھر صبر کا دامن کبھی کبھی تنگ بھی ہو جایا کرتا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، ہمارے بازو میں بھی طاقت ہے، بدلہ ہم بھی لینا جانتے ہیں۔ مجبوری ہے، پاکستان ہمارا ہے، مجبوری ہے، ادارے ہمارے ہیں، طاقت میں ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ مجھے بتائیے، میں کہنا چاہوں گا مولانا عثمانی کو، ان کے قاتلوں کو اسلام آباد کے وفاقی دارالحکومت میں دن کی روشنی میں جنہوں نے شہید کیا ہے، انہیں فی الفور گرفتار کیا جائے، ورنہ ہم انشاءاللہ مشاورت کر کے پھر پورے ملک میں ایک کال دیں گے، اس کال کے اوپر آپ نے لبیک کہنا ہوگا۔ انتہائی واجب الاحترام، وقت کم ہے، ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے، ضروری ہے فریضہ وقت کے اوپر ادا کرنا ہے۔ یہ مطالبہ مولانا حق نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں دیا تھا، اس وقت سے ہمارے یہ پرامن مدح صحابہ کے جلوس مطالباتی جاری و ساری ہے، اس وقت تک رہیں گے جب تک پاکستان میں سرکاری طور پر خلفائے راشدین کے ایام وفات و شہادت پر سرکاری طور پر چھٹی نہیں ہو جاتی۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، ابھی یہاں کچھ باتیں ہوئی، ملک میں انتخابات ہو رہے ہیں، 8 فروری کو الیکشن ہونے والے ہیں۔ میں نے ابھی اسمبلی میں جائے بغیر انہی قانون شکنوں کا، ملک دشمنوں کا اور قانون کے دشمنوں کا راستہ روکنے کے لیے قومی اسمبلی سے، سینٹ سے جو متفقہ طور پر ناموس صحابہ و اہل بیت بل منظور کروایا، پیش کرنے والے مولانا عبدالاکبر چترالی اور جمعیت اہل حدیث کے حافظ عبدالکریم صاحب جہاں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وہاں میں نے ان کی معاونت کرتے ہوئے اسمبلی سے باہر بیٹھ کر کے
وہ بل منظور کروایا تھا۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں جنگ کے لوگوں، مطالبہ تمہارا تھا، قربانیوں کی بنیاد آپ نے رکھی تھی۔ حق نواز نے قربانی سب سے پہلے یہاں پر دی تھی، اثار شہید یہاں پہ ہوا تھا، اعظم طارق یہاں سے تل کر کے گیا تھا، ضیاء الرحمن فاروقی یہاں سے تل کر کے گیا تھا۔ بڑی تعداد میں قائدین کارکنان نے جام شہادت نوش کیا، بل منظور ہو گیا۔ اب اس بل پہ عمل درآمد کرانے کے لیے مجھے اسمبلی میں جانا ہوگا، اور آپ نے مجھے اسمبلی میں پہنچانا ہوگا۔ میں آج جنگ کے ایوب چوک میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں اسمبلی سے باہر رہ کر کے بل منظور کرا سکتا ہوں تو اس بل پہ عمل درآمد کرانے کے لیے آپ میری گفتگو سنیں گے۔ جب میں پارلیمنٹ میں جاؤں گا تو میرا پہلا خطاب آپ سن کر کے مجھے شاباش بھی دیں گے، اور آپ کہیں گے مولانا لدھیانوی نے ہمارے ووٹ کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا، وقت کم ہے، آپ نے پورے حلقے میں پھیلنا ہوگا، جہاں آپ کا تعلق واسطہ ہے۔ آپ نے سب سے صحابہ کرام کے نام کے اوپر ووٹ مانگنا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، آپ کے اعتماد کے اوپر پورا اتروں گا۔ شہادت ہوئی تھی، میں نے پھر بھی ضبط کر کے کچھ باتیں آپ کے سامنے کر دی ہیں، مطالبہ کر رہا ہوں۔ آج کے اس پروگرام کی وساطت سے ہماری جماعت کے عظیم رہنما مولانا مسعود الرحمان عثمانی، جنہیں دن کی روشنی میں اور ایسے ہی جلوس سے فارغ ہو کر واپس جا رہے تھے، گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ ہم ان کی عظمت کو سلام کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں، مولانا عثمانی کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا حامی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آج کے فرمان کے مطابق ہم یہ صدیق اکبر سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی حکومتوں سے مطالبہ کرنے کے لیے یوں آتے ہیں۔ اللہ ان نوجوانوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ مولانا عثمانی صاحب ہمارے ذمہ داروں میں سے تھے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی شہادت کو قبول فرما، باقی شہداء کے درجات کو بلند فرما، ہماری اس محنت کو قبول فرما کر ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔